ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں مولانا سجاد نعمانی صاحب پر شدید تنقید کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے مولانا سلمان ندوی، جن پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی اور نازیبہ کلمات کہنے کا الزام ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کے افکار اور نظریات کو بہت ہلکا بنا کر پیش کیا اور ان کی ماضی کی زندگی کی تعریفیں کی۔ ویڈیو کے میزبان اور مہمان عالم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اہم نکات اور تفصیلات۔ دعوت مباہلہ۔ ویڈیو کے آغاز میں عالم دین مولانا سجاد نعمانی کو مدینہ منورہ آ کر مباہلہ کرنے کی کھلی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سلمان ندوی صاحب کا معاملہ اتنا ہی ہلکا تھا جتنا مولانا سجاد نعمانی صاحب نے پیش کیا ہے تو وہ دعوت دینے والے خود غرق ہو جائے، اور اگر یہ دین اور لادینی کے درمیان کا کوئی بنیادی و اصولی مسئلہ ہے تو پھر سجاد نعمانی صاحب غرق ہوں۔ انہوں نے اس فیصلے کے لیے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی پیشکش کی ہے۔ مولانا سلمان ندوی کے معاملے کو ہلکا پیش کرنے پر اعتراض۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ لاکھوں علماء اور عام مسلمان مولانا سجاد نعمانی سے اس لیے ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے مولانا سلمان ندوی کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخانہ بیانات اور لعن و طعن کو بہت چھوٹا اور معمولی کر کے دکھایا، جبکہ ان کی پچھلی زندگی کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ صحابہ کرام کی شان اور عظمت۔ مقررین نے وضاحت کی کہ سلمان ندوی نے سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں صحابہ کرام کے خلاف انتہائی بدتمیزی اور جارحانہ انداز اختیار کیا تھا۔ انہوں نے تاکید کی کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرنا ایک ایسا عظیم عمل ہے جس کا مقابلہ قیامت تک کوئی دوسرا عمل، جہاد، نماز، زکوٰۃ نہیں کر سکتا، لہٰذا صحابہ کرام کی عظمت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی کتنی ہی بڑی پگڑی یا داڑھی والا کیوں نہ ہو۔ دوستی اور تعلقات پر تنقید۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ مولانا سجاد نعمانی نے صرف اپنی پرانی دوستی، رازداری اور ذاتی تعلقات کی وجہ سے مولانا سلمان ندوی کے غلط نظریات اور صحابہ کے خلاف بکواس کو محض خیالات اور تعبیرات کا فرق قرار دے کر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اعتقادی گمراہی بمقابلہ اخلاقی گناہ۔ ویڈیو میں شرعی اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شرابی، زانی یا چور ہو تو اس کے حق میں نرمی کی جا سکتی ہے اور دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ گنہگار ہیں، لیکن جو شخص صحابہ کرام کو فرعون، سرکاری مولوی کہے اور جعلی حدیثیں گڑھنے کا الزام لگائے، اس کی گمراہی اعتقادی ہے اور ایسے شخص کے لیے احادیث کی روشنی میں سخت وعیدیں ہیں۔ موجودہ صوفی ازم پر تنقید۔ آخر میں موجودہ دور کے بعض صوفیہ اور خانقاہی نظام پر تنقید کی گئی کہ یہ حقیقی صوفیہ تزکیہ نہیں ہے جو عمل اور صحیح عقیدے کے درمیان فرق کو ہی ختم کر دے۔ وہ ویڈیو بنیادی طور پر عقیدہ تحفظ ناموس صحابہ کرام کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی نرمی یا مصلحت پسندی کی شدید مخالفت پر مبنی ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا مفتی سلمان قاسمی ڈھابیل گجرات، ہندوستان سے ایک بڑا خط روانہ کیا ہے۔ انہوں نے مولانا سلمان بجنوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کے نام۔ اس خط کے اندر کیا کچھ ہے میں آپ تمام حضرات کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم کے نام ایک کھلا خط۔ حضرت مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت اور دین کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 29 جون 2026 کو مولانا سلمان ندوی صاحب کے انتقال کے بعد آپ کا ایک بیان سننے کا موقع ملا۔ اس میں آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اگر انہوں نے اپنی غلطیوں سے رجوع یا توبہ نہیں کی تھی تو یہ ان کی ذاتی زندگی کے لیے نقصان دہ تھا اور امت کو بھی اس سے نقصان پہنچا۔ میری نظر میں یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ مولانا سلمان ندوی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے اور امت کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچی محبت راسخ فرمائے۔ اسی ضمن میں ایک اہم پہلو آپ کی خدمت میں ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری ناقص رائے میں آج کل دارالعلوم دیوبند سے وابستہ بعض حلقوں میں اصلاح کا جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے وہ ہمارے اکابر کے مزاج سے مختلف محسوس ہوتا ہے، بلکہ بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اصلاح سے بھی ہٹا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص علانیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخانہ گفتگو کر رہا تھا اور اس کے جواب میں مسلسل عوامی اجتماعات اور اسٹیجوں سے رد کیا جا رہا تھا۔ وہ نئے نئے حوالے تلاش کرتا، پھر ان کے جواب میں مزید بیانات دیے جاتے
جاتے اور یہ پوری گفتگو عوام کے سامنے جاری رہتی تھی۔ بعد میں میری نظر ایک ایسی ویڈیو سے بھی گزری جس میں مولانا سلمان ندوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں مسلسل دباؤ میں رکھا جا رہا تھا، اس لیے وہ مجبوری میں حوالے تلاش کر رہے تھے۔ میں یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تو وہ یقیناً غلط تھی اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن اس کے ساتھ یہ سوال بھی اپنی جگہ باقی رہتا ہے کہ کیا اصلاح کا یہی بہترین طریقہ تھا؟ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ اگر کوئی عالم صرف مولانا سلمان ندوی صاحب کی اصلاح کی نیت سے ان کے گھر جاتا تو بعض لوگوں کی طرف سے اسی عالم کا بھی بائیکاٹ شروع ہو جاتا تھا۔ اگر دارالعلوم دیوبند کے کسی بڑے بزرگ، شورا کے کسی معزز رکن یا خود آپ جیسے اہل علم نے آگے بڑھ کر خیر خواہی، شفقت اور امت کے مفاد کے پیش نظر ان سے ملاقات کی ہوتی، ان سے دین کے واسطے گزارش کی ہوتی تو شاید معاملہ اس حد تک نہ پہنچتا۔ ممکن تھا کہ وہ رجوع کر لیتے، اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو کم از کم ان کی یہ گفتگو عوام تک اس انداز میں نہ پہنچتی۔ مولانا مفتی سلمان صاحب فرماتے ہیں کہ میری ناقص سمجھ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصلاح یہ تھا کہ سب سے پہلے خیر خواہی، نرمی، حکمت اور براہ راست نصیحت اختیار کی جاتی، جبکہ اعلانیہ تنبیہ اور سختی آخری درجے میں آتی تھی۔ اسی طرح ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر کسی بزرگ یا عالم کی کوئی بات نقل کر دی جائے تو بعض حلقوں کی طرف سے فوراً طعن و تشنیع شروع ہو جاتی ہے۔ یہ طرز عمل امت کے لیے فائدہ مند نہیں اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر کا مزاج نہایت وسیع القلب، مشفقانہ اور خیر خواہانہ تھا۔ وہ اختلاف کے باوجود اصلاح کا دروازہ بند نہیں کرتے تھے، بلکہ خیر خواہی، حسن ظن اور حکمت کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ کسی کی خدمت دین کو یکسر نظر انداز کرنے کے بجائے اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتے اور پھر مناسب انداز میں اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ یہی طرز عمل امت کے اتحاد، محبت اور خیر خواہی کے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ یہ توازن آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی انداز برقرار رہا تو اندیشہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی علمی و اخلاقی عظمت متاثر ہوگی۔ ہمارے اکابر کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو پہلے خیر خواہی، حسن اسلوب اور حکمت کے ساتھ اصلاح کی کوشش کی جائے، تاکہ سامنے والے کو بھی یہ احساس ہو کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، نہ کہ اسے رسوا کرنا مقصود ہے۔ افسوس یہ کہ آج اصلاح کا یہ مزاج کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ذاتی تعلقات اچھے نہ ہوں تو بعض اوقات یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے سے کوئی غلطی سرزد ہو تو اسے عوام میں خوب اچھالا جائے، حالانکہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا۔ میری رائے میں مولانا سلمان ندوی صاحب سے اس معاملے میں بہت بڑی غلطی ہوئی اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بات کہنا انتہائی سنگین امر تھا۔ اس کا حساب اللہ رب العزت کے حضور ہوگا۔ اگر انہوں نے اسے توبہ و رجوع کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اگر نہیں کیا تو اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ اب جبکہ مولانا سلمان ندوی کا انتقال ہو چکا ہے تو مناسب ہوگا کہ ان کے اہل خانہ یا ان کے قریبی رفقا سے یہ معلوم کیا جائے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کا موقف کیا تھا۔ اگر انہوں نے اپنے سابقہ بیان سے رجوع کیا تھا تو اس کی واضح اور مستند اطلاع امت تک پہنچائی جائے تاکہ لوگوں کو صحیح صورتحال معلوم ہو، اور اگر مستند طور پر یہ ثابت ہو کہ مولانا سلمان ندوی صاحب نے اپنے اس بیان سے رجوع نہیں کیا تھا تو اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اس رائے کی کھلے انداز میں علمی تردید کرے تاکہ امت میں کسی قسم کا شبہ یا غلط فہمی باقی نہ رہے۔ خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل، ان کا بلند مقام و مرتبہ اور اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ قرآن و سنت اور معتبر اقوال ائمہ کی روشنی میں عوام کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت، ادب اور احترام مزید مضبوط ہو۔ یہ تمام گزارشات کسی دل آزاری یا تنقید کی نیت سے نہیں لکھی گئی، بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے خیر خواہی، امت کے درد اور اپنے اکابر سے محبت کے جذبے کے تحت لکھی گئی ہے۔ اگر ان میں کوئی بات درست ہو تو اسے قبول فرما لیجئے، اور اگر کہیں میری سمجھ میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولانا سلمان ندوی صاحب کا یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ انسان کے پاس اتنا علم بھی نہ ہو جائے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر انگلی اٹھانے لگے۔